غریب ملک بوٹسوانا امیر ترین کیسے بنا؟ عظیم رہنماؤں نے کیسے قوم کی قسمت بدل دی؟ افریقی ملک کی ترقی پر دنیا حیران۔ افریقی ملک بوٹسوانا دنیا کا ایک ایسا غیر معروف ملک ہے جس کے بارے میں عام لوگ بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتے۔ یہ ملک خاص طور پر ہم پاکستانیوں کے لیے اس لیے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس نے بہت کم عرصے میں ترقی و خوشحالی کا سفر طے کر کے دنیا کو حیرت میں مبتلا کیا ہے۔ 30 ستمبر 1966 کو جب بوٹسوانا برطانوی استعماریت سے آزاد ہوا تھا تو اس وقت کے ایک صحافی نے یہ رپورٹ روانہ کی تھی کہ نو آزاد ملک بوٹسوانا ایک بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا بنجر، بے آب و گیا اور ویران سرزمین ہے جہاں رہنے والوں کو آزادی کا جشن منانے کی بہت کم خواہش ہوگی۔ 2 سال سے قحط اور خشک سالی نے یہاں ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ زراعت پر انحصار کرنے والی آبادی وسیع علاقے میں بکھری ہوئی ہے جو بھوک اور خوراک کی قلت کا سامنا کر رہی ہے، اور یہاں کے حالات جس طرح کے ہیں ان کے پیش نظر معاشی استحکام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بوٹسوانا کو قسمت کی خوبی کی بنا پر 2 بہت گراں قدر تحفے قدرت کی طرف سے ملے ہیں۔ ایک تو ہیرے کے بڑے ذخائر ہیں اور دوسرا بڑے رقبے پر پھیلا جنگل ہے جہاں شیر اور چیتے آزاد گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اور ہاتھیوں کے غول چنگھاڑتے ہیں۔ اتنے زیادہ ہاتھی دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں۔ ان دونوں انعامات کی وجہ سے گزشتہ 54 برسوں میں اس ملک کی فیکس آمدنی 100 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ 5 عشرے گزرنے کے بعد بھی بوٹسوانا کو مسلسل افریقہ کے کامیاب ترین ملک کا اعزاز حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کی ترقیاتی ایجنسی UNDP نے بوٹسوانا کے بارے میں یہ کہا ہے کہ معاشی لحاظ سے کامیاب افریقہ کے چند گنے چنے ملکوں میں بوٹسوانا بھی شمار ہوتا ہے، اور یہاں رہنے والوں کا معیار زندگی جس طرح بلند ہوا ہے وہ دوسرے افریقی ممالک کے لیے مثال ہے۔ 1980 کی دہائی تک بوٹسوانا دنیا میں سب سے زیادہ ہیرے کی پیداوار والا ملک بن چکا تھا۔ اس ملک کی اور وہاں رہنے والے عوام کی ایک اور بڑی خوش نصیبی یہ رہی کہ شروع سے ہی اسے ایسے مخلص، بے لوث اور دانش مند رہنما ملے جنہوں نے ذاتی فوائد کے بجائے ملک اور قوم کی فکر کی اور معدنی دولت کی لوٹ کھسوٹ کے بجائے اسے ملک کی تعمیر و ترقی پر لگایا، جبکہ نائجیریا اور دیگر افریقی ممالک بدعنوان حکمرانوں کی وجہ سے ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے۔ بوٹسوانا کے بینگ واتوا قبیلے کے سربراہ کے بیٹے سرسریٹے کھاما نے 1966 میں اپنی سیاسی پارٹی تشکیل دی اور ملک کے پہلے صدر بنے۔ صدارت سنبھالتے ہی انہوں نے تمام شہریوں کے لیے مفت تعلیم کی فراہمی کا اعلان کیا اور ملک کے قدرتی وسائل مثلاً جنگلی جانوروں سے بھرے جنگلات اور ہیرے کے ذخائر کو استعمال کرتے ہوئے ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے منصوبے شروع کیے۔ کھاما اپنے ملک کے مقبول ترین لیڈر تھے جس کی وجہ سے وہ 3 بار ملک کے صدر منتخب ہوئے اور 1980 میں اپنی موت تک برسر اقتدار رہے۔ بعد میں ان کی جگہ کیتومیل ماسیر نے لی جو سیاست میں آنے سے پہلے مویشی چرایا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی قومی دولت کو استعمال کرتے ہوئے عوام کو علاج معالجے کی مفت سہولتیں فراہم کی، پینے کا صاف پانی مہیا کیا، کاشتکاری کے جدید طریقوں کو فروغ دیا، سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم کو بلند کیا اور ملک میں سڑکوں کا جال بچھا دیا۔ 2021 میں بوٹسوانا کی فیکس مجموعی قومی پیداوار $6,888 امریکی ڈالر جبکہ پاکستان کی $1,507 تھی۔ بوٹسوانا کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس ملک کے سیاسی اور اقتصادی ادارے آزادی کے بعد سے ہی بہت طاقتور رہے ہیں اور آج اس کی فیکس مجموعی قومی پیداوار ترکیہ جیسے ملک کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔